پاک فوج کی ضلع کرم کے علاقے ڈوگر میں خفیہ اطلاع پر کارروائی. بھارتی اسپانسرڈ 7 دہشت گرد ہلاک. فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن نعمان سلیم 5 ساتھیوں سمیت شہید. ISPR کے مطابق کارروائی بھارت کی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کے خلاف کی گئی. علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری. پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گردانہ یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا. کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت ہوگا. وزیر دفاع کا 2 ٹوک پیغام. خواجہ آصف نے اپنے بیان میں کہا کہ افغان طالبان کی دھوکہ دہی مزید برداشت نہیں کریں گے. اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو دنیا سب کچھ دیکھے گی. ہم طالبان کو دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ترکی نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. پاک بھارت جنگ میں ترک صدر پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے. وزیراعظم شہباز شریف کا ترکی کے 102ویں قومی دن پر تقریب سے خطاب. کہا کہ پاکستان کا ترکی کے ساتھ محبت اور خلوص کا رشتہ ہے. طیب اردوان دنیا میں ترقی اور قیادت کی روشن مثال بن چکے. آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی. پیپلز پارٹی نے وزیراعظم کے لیے چودھری یاسین کے نام پر اتفاق کر لیا. مطلوبہ ارکان اسمبلی کے دستخط مکمل. فارورڈ بلاک کے ارکان نے بھی دستخط کر دیے. آج رات یا کل تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کا امکان. جنوبی افریقہ کی ٹیم ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی. سیمی فائنل میں انگلینڈ کو 125 رنز سے شکست دے دی. انگلش ٹیم 320 رنز کے تعاقب میں 194 رنز پر ڈھیر ہوئی. جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 319 رنز بنائے تھے. افغان طالبان سے مذاکرات ناکام. پاکستان کا افغان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں مذاکرات کا واحد ایجنڈا افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی روک تھام تھا. طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی. افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹور اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا. طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف. صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست فائٹر قرار دیا. جنوبی کوریا میں ایپیک COO سمٹ کے دوران میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہت اچھے آدمی ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل بہت زبردست فائٹر بھی ہیں. پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 7 طیارے مار گرائے گئے. جنگ بندی کے باوجود فلسطینیوں کا قتل عام جاری. صہیونی فوج کی رات بھر غزہ پر وحشیانہ بمباری. 46 بچوں سمیت 104 فلسطینی شہید. 250 سے زائد زخمی ہو گئے. درجنوں ملبے تلے دب گئے. شہادتوں میں اضافے کا خدشہ. حماس کے 30 سے زائد کمانڈرز کو نشانہ بنایا. اسرائیلی فوج کا دعویٰ. وزیر دفاع اسرائیل کیٹس کی حمایت کی. بیرون ملک قیادت کو نشانہ بنانے کی دھمکی. نسل کشی کے بعد جنگ بندی پر دوبارہ عمل درآمد شروع کر دیا. ٹرمپ نے اسرائیلی اقدامات کو جائز قرار دے دیا. کہا حماس نے رویہ نہ بدلا تو اسے مٹا دیا جائے گا. پاکستان کے اسرائیل کی جانب سے غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزیوں کی مذمت. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسرائیلی حملوں میں عام شہری شہید ہوئے. کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں. جارحانہ اقدامات سے خطے میں پائیدار امن کو خطرہ ہے. حماس کا اسرائیلی حملے پر شدید رد عمل. 3 یرغمالیوں کی باقیات کی حوالگی مؤخر کر دی. اسرائیلی حملوں کے باوجود جنگ بندی کی مکمل پاسداری کا اعلان. ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی حملے شرم الشیخ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں. فلسطینی بچوں کا خون سستا نہیں ہے. ثالث ممالک اور عالمی برادری قابض افواج پر شفاقانہ کارروائیاں روکنے کے لیے دباؤ ڈالیں اور معاہدے کی تمام شقوں کی مکمل پاسداری یقینی بنائیں. حزب اللہ کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاری. اسرائیل نے لبنانی سرحد پر فوجی تیاریوں میں نمایاں اضافہ کر دیا. اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق حزب اللہ کے سینئر کمانڈرز کی بڑے پیمانے پر ٹارگٹ کلنگ اور لبنان کے اندر اہم ٹھکانوں پر حملے کیے جائیں گے. حزب اللہ پر عسکری پوزیشنز دوبارہ منظم کرنے کا الزام. ایرانی صدر کی پاک افغان کشیدگی ختم کرانے کے حوالے سے برادرانہ کردار ادا کرنے کی پیشکش. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات. پاک ایران تعلقات اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال. صدر مسعود پزشکیان کا 2 طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار. کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں. دونوں ممالک کے پاس تعاون کو فروغ دینے کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. محسن نقوی کی ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی اردشیر لاریجانی اور ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں. پاک ایران تعلقات اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال. وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد پہنچ گئے. ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کی. مختلف عالمی رہنماؤں اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں ہوئیں. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون کے فریم ورک کا آغاز کیا گیا.
बानी पीटीआई की बहन हलीमा खान का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अदालती हुक्म पर ब्लॉक। रावलपिंडी इंसदादी दहशतगर्दी के खुसूसी अदालत ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। हुकाम ने रिपोर्ट एटीसी में जमा करवा दी। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए फहरिस्तें जेल हुकाम को अरसाल। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम सुवाती का नाम फहरिस्त में शामिल। असफ कैसर, जुनेद अकबर के नाम भी फहरिस्त में शामिल। कल तमाम रहनुमा मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। हाई कोर्ट ने बानी से मुलाकात का हुक्म दिया, जिस पर अडियाला जेल इंतजामिया ने मिलने की इजाजत नहीं दी। अब तक अटेस्टेड कॉपी फराहम नहीं की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी को अवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, सुहेल आफरीदी जेल में बैठे शख्स के इश्क में मुब्तला हैं। एक सजा याफ्ता शख्स के मशवरों पर अमल करना आइन के मनाफी नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में वो पिटीशन हमारी सैनेडाई एडजन हो गई थी, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है। हाई कोर्ट को दोबारा डायरेक्शन दी है कि सारी पार्टी को सुन के फिर उस पर फैसला कर ले। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो चेयरमैन सेनेट के रेफरेंस के बगैर किसी को नाअहल करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट से कल सेनेट के इंतखाबात को रुकवाने की इस्तदा की, लेकिन अदालत ने जवाब दिया कि हम मजीद किसी पेचीदगियों में नहीं जाना चाहते। उम्मीद है हाई कोर्ट में केस चलेगा तो हमें रिलीफ मिलेगा।